محمد۔ اپنے آپ کو کم نہ سمجھے، جتنے تشریف فرمائیں اس لحاظ سے آواز آپ کی کم ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بلند تر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم، دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم، اسمہ مکتوب مرفوع مشفوع منقوش فی اللوح والقلم، جسمہ مقدس معطر مطہر منور فی البیت والحرم، سید العرب والعجم شفیع الامم صاحب الجود والکرم، شمس الضحیٰ بدر الدجیٰ نور الہدیٰ کافی الورا صادر العلا، واللہ عاصمہ وجبریل خادمہ والبراق مرکبہ والمعراج سفرہ وسدرۃ المنتہیٰ مقامہ وقاب قوسین مطلوبہ والمطلوب مقصودہ والمقصود موجودہ، سید المرسلین خاتم النبیین رحمۃ للعالمین راحت العاشقین مراد المشتاقین سراج السالکین شمس العارفین محب الفقراء والغرباء والمساکین، سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین صاحب قاب قوسین محبوب رب المشرقین والمغربین، مولانا و مولا الثقلین ابی القاسم محمد صلوات والصلاۃ والسلام علی السید المطہر والامام المظفر والشجاع الغضنفر ابی شبیر و شبر العنز القتین العارف المتین المخلص الصفی المدفون بالعری لیس بن غالب مظہر العجائب ومظہر الغرائب والمفرق القطائب والحزبر الصالب ونقطۃ دائرۃ المطالب اسد اللہ الغالب غالب علی کل غالب، امام المشارق والمغارب الذی حبہ فرض علی الحاضر والغائب، الامام بالحق و امیر المطلق ابی حسنین امیر المومنین علی ابن ابی طالب صلوات، والصلاۃ والسلام علی آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید وفرقان الحمید واصدق الصادقین وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یوم نبعث فی کل امت شہیدا علیہم من انفسہم وجئنا بک شہیدا علی ہؤلاء ونزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء وہدی ورحمۃ وبشریٰ للمسلمین، بلند تر صلوات۔ آج 14 اگست ہے اور یہ تاسیس کا دن ہے پاکستان کا۔ پاکستان اس تاریخ کو حاصل کیا گیا تھا، جن کی نظر تاریخوں پر ہے وہ جانتے ہیں کہ انگریزوں نے اور ہندوؤں نے بابا قوم محمد علی جناح ان سے یہ کہا تھا کہ یہ جو سیپریشن ہوگی انڈیا اور پاکستان کی، یہ ہم 3 اگست کو کریں گے۔ تو قائد اعظم نے یہ ان کی رائے مسترد کر دی تھی اور کہا تھا کہ نہیں، میں 3 تاریخ کو پاکستان نہیں لوں گا۔ یہ مملکت خدا داد
اسلامی ملک انہوں نے پھر مطالبہ کیا تھا کہ میں اگست کی 14 تاریخ کو لوں گا. تو یقیناً وہ اس فلسفے کو سمجھتے تھے کہ ہمیں کن کے صدقے میں یہ ملک مل رہا ہے، تو انہوں نے یہ 14 تاریخ مقرر کی تھی. نوجوانوں سے بھائیوں سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ اس سال 14 اگست چونکہ محرم الحرام جو ہمارے لیے ایام غم ہیں، تو اس میں وہ خوشیاں تو نہیں منانی چاہیے. یہ الگ بات ہے کہ ہمیں ملک ملا تھا، اس کی خوشی ہے ہمیں، لیکن یہ جو گلیوں میں سڑکوں پر ہو رہا ہے اس سے اجتناب کرنا چاہیے. میں نے آپ کی خدمت میں سورہ نار کی آیت نمبر 89 میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. مجھے خوشی ہے اس بات کی کہ آپ کی توجہات میری گفتگو پر مبذول ہیں. ارشاد خداوندی ہے یوم نبعث فی کل امۃ شہیدا علیہم من انفسہم. اللہ مخاطب ہے اپنے حبیب سے کہ میرے حبیب قیامت کے دن میں ہر امت پر گواہ لاؤں گا اس امت کے نبی کو. ہر امت پر گواہ قیامت کے دن اس امت کا نبی ہوگا. وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ، اور ان تمام انبیاء پر میں آپ کو گواہ بنا کر لاؤں گا. جہاں تک تو تذکرہ ہے پاک رسول کا کہ سارے نبی اپنی اپنی امتوں پر قیامت کے دن گواہ بن کر آئیں گے، اور آخری نبی ان تمام انبیاء پر گواہ بن کر آئیں گے. تو بتلانا یہ مقصد ہے کہ جو تعلق اور جو فرق ایک نبی میں اور ایک امتی میں ہے، وہی فرق ایک نبی میں اور آخری نبی میں ہے. جو تعلق ایک امت کا اپنے نبی سے ہے، وہی تعلق عام نبی کا خاتم المرسلین سے ہے، سید المرسلین سے ہے. تو ساری امتیں اپنے اپنے نبی کے گواہ ہونے پر جمع ہوں گی، اور آخری نبی سارے انبیاء پر گواہ ہوں گے. اب دوسرا حصہ جو آیا مجیدہ کا ہے وہ ہے قرآن مجید کے بارے. وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ، کہ میرے حبیب ہم نے یہ کتاب آپ پر نازل کی ہے. یہ تبیان ہے، یعنی اس قرآن مجید میں ہر چیز کا بیان موجود ہے، ہر خشک و تر کا ذکر اس کتاب کے اندر موجود ہے. ایک اور آیہ مجیدہ اس کی تشریح کرتی ہے لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کہ اس کتاب میں ہر خشک و تر کا ذکر موجود ہے. وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا، ہر چیز کو ہم نے کھول کر اور واضح کر کے اس قرآن کے اندر بیان کر دیا ہے. بیان اور تبیان میں یہ فرق ہے کہ بیان کرنے والا جب بیان کرے تو اس کی تشریحات نہ کرے، بیان کر کے چلا جائے. تبیان اسے کہتے ہیں کہ اس کی تمام باریکیاں اور اس کے دقائق بیان کیے جائیں. گویا کہ اس قرآن مجید کے اندر کائنات کی ہر چیز کا علم موجود ہے. تبیان لکل شیء. دوسری یہ قرآن مجید ہدن، یہ قرآن ہدایت ہے. پہلا تبیان، دوسرا یہ ہدن ہدایت ہے، تیسرا ورحمتن، یہ قرآن رحمت ہے. چوتھی قرآن مجید کے بارے میں اس آیت میں آتا ہے وہ بشرا، اور یہ بشارت ہے للمسلمین، مسلمانوں کے لیے. چار چیزیں تبیان، ہدن ہر چیز کا بیان، ہدایت، رحمتن یہ قرآن رحمت ہے، وہ بشرا اور یہ قرآن بشارت ہے. چار چیزوں کا تذکرہ کیا اللہ کی کتاب میں، یہ چاروں چیزیں اس کتاب کے اندر موجود ہیں. آئیے قرآن مجید سے پوچھتے ہیں کہ جس نبی پر اترا ہے اس کی شان کیا ہے. توجہ ہے اب تو سورہ نساء کی آیت نمبر 113 میں ارشاد ہوتا ہے کہ یہ ہم نے آپ کو ہادی بنا کر بھیجا ہے. سورہ شورى کی آیت نمبر 52 میں وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، میرے حبیب ہم نے آپ کو صراط مستقیم کی طرف ہادی بنا کر بھیجا ہے. اور اس کے بعد ہے
ہدایت انک لا تہدی الی مستقیم، ہدایت قرآن ہدایت ہے تو رسول ہادی ہے۔ اس کے بعد ہے رحمت، قرآن رحمت ہے۔ سورۃ انبیاء کی آیت نمبر 108 میں ارشاد ہوتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ پہلی صفت طبیان، اور اسی طرح رسول کو ہر علم وَعَلَّمَكَ لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، میرے حبیب ہر وہ چیز جو آپ نہیں جانتے تھے، ہر چیز کا علم آپ کو دے کر بھیجا ہے۔ ہر چیز کا علم قرآن میں، ہر چیز کا علم ذات رسول میں، اور قرآن ہدایت، رسول ہادی، قرآن رحمت، رسول رحمت۔ اب تیسری صفت ہے قرآن مجید کی اس آیہ مجیدہ میں وَبُشْرَ لِلْمُسْلِمِينَ، یہ قرآن بشارت ہے۔ اور رسول کے لیے اللہ نے سورہ احزاب میں فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، اے میرے نبی ہم نے آپ کو نذیر اور بشیر بنا کر بھیجا ہے۔ بشیر کے معنی ہے بشارت دینے والا، خوشخبری سنانے والا۔ تو چار صفتیں دوستو نوجوانوں جو قرآن فہمی کا ذوق رکھتے ہیں، چار صفتیں قرآن مجید کی، اور وہی چاروں صفتیں آخری نبی کی، قرآن ہدایت، رسول ہادی، قرآن کی بیان، رسول کی ذات میں ہر چیز کا علم، اور اسی طرح قرآن رحمت، رسول رحمت، قرآن بشارت اور رسول بشارت سنانے والا۔ چار صفتوں میں رسول قرآن کے برابر ہے۔ تو مجھے یہ کہنے کی اجازت دیجئے کہ اگر علم الہی کتابوں میں نازل ہو تو وہ قرآن بنتا ہے، اور اگر وہی علم الہی مجسم ہو کر اور پیکر ہو کر آئے تو ذات رسول محمد مصطفیٰ بنتا ہے۔ تو قرآن اور رسول برابر نہیں۔ میں دو آیتیں پڑھ کر آگے چلتا ہوں۔ سورہ الحجر میں اللہ نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس قرآن کی حفاظت کریں گے۔ تو یہاں ذکر مانے قرآن، ذکر مانے قرآن، قرآن ذکر ہے۔ اور رسول کے لیے فرمایا سورہ طلاق میں آیت نمبر 9 اور 10 ہے، جا کر گھروں میں دیکھنا قرآن مجید میں کہ قد ارسلنا الیکم ذکرا رسولا یتلو علیکم آیات بینات، ہم نے ایک ذکر تمہاری طرف نازل کیا ہے، لیکن اس آیت میں ذکر کے معنی قرآن نہیں ہے۔ آگے لفظ آتا ہے رسولا، میری مراد اللہ کہہ رہے ذکر سے مراد رسول ہے جو میری آیات بینات کو تمہارے اوپر تلاوت کرتا ہے۔ تو ذکر مانے قرآن، ذکر مانے رسول، اتنی صفتوں میں رسول اور قرآن برابر ہیں۔ آئیے جس منزل کی طرف آپ کو لے جانا چاہتا ہوں اس کے قریب کروں۔ یہ قرآن ہے کیا؟ آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں۔ تو دیباچہ قرآن میں یہ آیت موجود ہے، سب پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ قرآن معصوم ہے، جس میں کوئی عیب نہ ہو، جس میں کوئی نقص نہ ہو، جس میں کوئی غلطی نہ ہو، اس کو معصوم کہتے ہیں۔ اب جو قرآن وہ رسول، اب جو عصمت قرآن کی ہے وہی رسول کی ہے۔ تو ہر صفت میں رسول قرآن کے برابر ہے۔ آج ہم دیکھنا یہ چاہتے ہیں کہ رسول نے ان صفتوں میں کسی اور کو بھی کیا شامل کیا ہے؟ توجہ ہے آپ کی؟ بڑی توجہ سے آپ سماعت فرما، نعرہ تکبیر، نعرہ حیدری۔ تو دوستو نوجوانوں، کچھ ایسی ہستیاں ہیں، آپ نے یہ قرآن سنا ہوگا کہ رسول اللہ کی وحی کے بغیر نطق نہیں فرماتے۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، جب تک اللہ کی وحی نازل نہ ہو رسول تکلم نہیں فرماتے، لب ہے مبارکہ کو جنبش نہیں دیتے، کلام اس وقت تک کرتا ہی نہیں جب تک اللہ کی وحی نازل نہ ہو۔ آئیے اگر رسول کا ہر قول اللہ کی وحی کے تابع ہے تو رسول یہ فرما رہے ہیں الفاطمہ تو بضعۃ منی،
فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، جگر کا ٹکڑا نہیں، فاطمہ مجھ سے ہے۔ اور یہی وہ شہزادی ہے کونین کی کہ جس کے لیے رسول نے فرمایا تھا الفاطمہ تو ام ابیہا، فاطمہ اپنے باپ کی بھی ماں ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ جو رسول ہے وہی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ ہے۔ فرق ہے صرف نبوت اور رسالت کا، عصمت میں رسول اور رسول کی بیٹی برابر ہیں۔ پھر فرمایا رسول نے یا علی انت منی وانا منکا، یا علی تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں۔ کیا مطلب کہ نبوت اور رسالت اور خاتم النبیین ہونے کے علاوہ جتنے صفتوں کا میں مالک ہوں اتنی صفات کا یا علی تو مالک ہے۔ جس طرح میں معصوم ہوں اسی طرح میری بیٹی معصوم ہے، جس طرح میں معصوم ہوں اسی طرح علی معصوم ہے۔ پھر فرمایا الحسن منی وانا منہ، حسن مجھ سے ہے میں حسن سے ہوں۔ مطلب وہی ہے کہ ہم صفات میں برابر ہیں۔ اور مشہور حدیث مبارکہ اکثر جو لکھی ہوتی ہے الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ کیا مطلب ہم صفات میں برابر ہیں، رتبے مرتبے عہدے اللہ کی طرف سے یہ جو مناصب ملے یہ بے شک مختلف ہیں، ہم عصمت میں برابر ہیں۔ اور رسول عصمت کے کس درجے پر فائز ہے کہ جو قرآن ہے وہ رسول ہے، اب جو رسول ہے وہ یہ جانو ہے۔ تو ان کی عصمت میں کبھی شک نہ کرنا۔ آج کچھ دنیا یہ کہنے پر مجبور ہو گئی ہے کہ ان کو سلام علیکم یا سلام علیہ یا سلام علیہم، یعنی سلام کا لفظ ہستیوں کے لیے استعمال نہ کیا جائے۔ کیا انبیاء کو آپ سلام نہیں بھیجتے؟ کیا مرسلین لائق سلام نہیں ہے؟ کیوں؟ اس کی یہ دلیل دی جاتی ہے کہ انبیاء اور مرسلین معصوم ہیں، تو اب جو معصوم ہوگا وہ لائق سلام ہوگا، اس لیے یہ ہستیاں بھی لائق سلام ہیں، ان کے لیے لفظ کوئی اور ٹائٹل اچھا نہیں ہے۔ تو ہم جس طرح حضور کے نام کے ساتھ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسی طرح ان ہستیوں کے ساتھ یہ ٹائٹل نہیں لگاتے، کیوں؟ یہ مخصوص ہے آخری نبی کے لیے۔ باقی جو سلام کی بات ہے تو پھر تو وہ آپ روزانہ ایک دوسرے کو بھی سلام کہتے ہیں۔ تو سلام ان ہستیوں پر ہے جن کی عصمت رسول کی عصمت کے برابر ہے، اور رسول کی عصمت قرآن کی عصمت کے برابر ہے۔ جس طرح کوئی شخص قرآن سے غلطی نہیں نکال سکتا، اسی طرح ذات رسول سے کوئی غلطی نہیں نکال سکتا، کوئی عیب نہیں نکال سکتا۔ کیوں؟ وہ معصوم ہے۔ اسی طرح ان چاروں ہستیوں کی ذات سے کوئی عیب کوئی نقص نہیں نکال سکتا، اس لیے کہ ان کی عصمت رسول کی عصمت کے برابر ہے۔ توجہ ہے آپ؟ تو آئیے، ایک ایسی ہستی ہے لوگ یہ کہتے ہیں کہ رسول نے اپنے بعد کسی کو نامزد ہی نہیں کیا۔ ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ حالانکہ خم غدیر میں رسول نے اپنی وصیت جانشین کا اور اپنے ولی کا اور اپنے بعد امام کا ہی اعلان کیا تھا۔ من کن تو مولا ہو فہاز علی بن مولا، یہ تعین نے تو کیا تھا۔ شکر گزار ہوں آپ کا، آپ کی توجہات کا شکر گزار ہوں۔ تو جو یہ لوگ کہتے ہیں کہ رسول نے اپنے بعد کسی کو معین نہیں کیا کہ میرے بعد کون ہوگا، تو جو 3 دن خم غدیر پر خیمے میں بٹھا کر یا علی سرکار کو حکم دیا تھا 1,24,000 صحابہ کرام کو کہ بیعت کرو، یہ کس لیے تھی؟ دیکھیں نا، 2 شخص ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے جس کی بیعت کی جاتی ہے، ایک ہوتا ہے بیعت کرنے والا۔ ایسے ہی ہے نا، تو کبھی بیعت لینے والا اور بیعت کرنے والا برابر ہو سکتے ہیں؟ آپ نے یہ سیفی جو ہم مسلمانوں میں ہیں ان میں دیکھا ہوگا کہ لوگ اس بڑے عالم دین کے ہاتھ پر آ کر بیعت کرتے ہیں، تو کیا وہ جو سیفی عالم دین ہے آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ اس کی بیعت کرو، کل اس نے آپ کی تھی؟ یا وہ شخص مطالبہ کر سکتا ہے کل میں نے آپ کی بیعت کی تھی آج میری بیعت کریں؟ نہیں، بیعت کرنے والا مفضول، جس کی بیعت کی جائے گی وہ افضل۔ ارے خم غدیر میں تو رسول کے بعد سب سے افضل علی ہے، جس کی بیعت رسول نے اپنی موجودگی میں کرائی۔ اب بعد رسول سے تقاضا کرنا علی سے
پھر علی نے فلاں کی بایعت کیوں نہیں کی؟ علی بایعت لینے والوں میں ہے، بایعت کرنے والوں میں نہیں ہے۔ ہر چیز کی آفر رسول نے علی کو کی۔ ایک وہ بھی وقت آیا کہ جب مکہ کے مشرکین کافرین رسول کے خون کے پیاسے ہو گئے، تو جو ہے اوپر سے موبائل کال آ گئی کہ میرے حبیب آج رات آپ کی جان کو خطرہ ہے، اس لیے یہ شہر چھوڑ دے۔ تو رسول نے کیا کیا؟ جو اپنے سے چھوٹے بھائی تھے نا ان کو مخاطب کر کے بلایا، ادھر آؤ میری بات سنو۔ 30 سال کا دونوں میں فرق ہے کہ آج میرے بستر پر رات کو خطرہ ہے، میرے بستر پر سو۔ یقین جانیے میں اور آپ ہوتے تو پہلے رسول سے اپنی جان کی گارنٹی لیتے کہ آپ کو چلے جا رہے ہیں، جب حملہ ہو جائے گا، جو قاتل آپ کو قتل کرنا چاہتے ہیں اگر وہ مجھ پر حملہ آور ہو گئے تو کیا میں بچ جاؤں گا؟ حیدری! تو یا علی سرکار نے یہ رسول سے پوچھا کہ کیا میں بچ جاؤں گا؟ پوچھا تو یہ پوچھا، اور اس یا علی سرکار کی ان الفاظ پر کائنات نے واہ واہ اور تحسین دی۔ کیا کہا کہ یا رسول اللہ آپ کے بستر پر سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ واہ 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 سبحان اللہ، کائنات کے ذرا ذرا سے واہ واہ اور سبحان اللہ کی آوازیں آنے لگی۔ جب رسول جانے لگے نا اور بستر حوالے کیا، ایک دفعہ پھر پاک پیغمبر واپس آئے، کہا اس طرح نہیں، آج آپ نے آپ بن کر نہیں لیٹنا، آج میں آپ کو اپنی شبیہ بنا کر یہاں لیٹاؤں گا۔ یا علی سرکار لیٹ گئے، پوچھا کیسے شبیہ بنائیں گے؟ فرمایا ابھی آپ کو دکھاتا ہوں۔ کیا کیا یا رسول اللہ نے؟ ایک چادر یا علی سرکار کے اوپر اڑا دی، اپنا امامہ اتار کر سرہانے رکھ دیا، کہا کہ اس طرح شبیہ بنتی ہے، چادر اڑا کر سرہانے امامہ رکھ کر شبیہ بنتی ہے۔ واہ کیا کمال کا یہ جملہ ہے، سرہانے امامہ رکھ کر اوپر چادر اڑا کر۔ آج ہمیں پتا چلا کہ چادر اڑا کر اور اوپر امامہ رکھ کر شبیہ بنانا اسلام میں بدعت نہیں، سنت رسول ہے۔ اچھا جب جانے لگے نا تو سونے والا ہر رات کو جو 1000 رکعت نماز پڑھتا تھا وہ سو گیا۔ تھوڑی دیر رسول گئے ہیں یا اوپر سے آواز آئی کہ میرے رسول میرے حبیب یہ جو سونا ہے نا یہ ہمیں بہت زیادہ پسند آ گیا۔ کبھی نہ سونے والے جوہری کی سونے والے کے سونے پر نظر پڑی تو رسول سے کہا اس طرح کرو کہ سونے والے سے اس کے سونے کا ہم سے سودا کرا دو۔ رسول واپس آئے، سونے والے سونا بیچتے ہو؟ سونے والے نے کہا ہاں بیچ دیں گے۔ اچھا خریدنے والا کون ہے؟ وہ تمہیں بتاتے ہیں ہاں پروردگار سونے والا سونا بیچتا ہے، اس سے پوچھو کیا لے گا؟ تو سونے والے نے کہا کہ سونے والا خریدنے والا کیا دے گا؟ تو خریدار نے رسول سے کہا کہ ہمارے پاس ایک بہت قیمتی جائیداد ہے، اس میں ایک مکان حاصل کرنے کے لیے لوگ 5 وقت پیشانی سے لکیریں نکالتے ہیں ایک مکان کے حصول کے لیے۔ کسی کی خواہش ہے کہ اس کے گلبرگ میں ہمیں کوٹھی مل جائے، کوئی چاہتا ہے کہ اس کے مارگلہ میں ہمیں ایک ولا مل جائے، کوئی اس کے شہر میں چاہتا ہے کہ ایک چھوٹا سا قلعہ مل جائے۔ روزانہ اپنے پیشانی سے لکیریں نکالتے ہیں۔ اللہ نے کہا ہم اس میں ایک مکان نہیں ایک ولا نہیں، وہ ساری کی ساری جائیداد دیتے ہیں اس سونے کے عوض میں، نام ہے اس کا جنت۔ پاک پیغمبر نے فرمایا سونے والے اللہ تمہیں جنت دے رہا ہے سونے کے عوض میں، تو وہیں سے سونے والے نے کہا جنت تو میرے بیٹوں کی ملکیت ہے، جنت تو پہلے میرے بچوں کی ملکیت ہے۔ اچھا یہ بات ہے، تو رسول نے پالنے والے سونے والا کہتا ہے کہ یہ جنت تو پہلے ہماری ملکیت ہے۔ تو صدا آئی حبیب ان سے کہہ دو کہ سونے کے عوض میں ہم ولایت دیتے ہیں۔ جب رسول نے کہا نا کہ خریدنے والا تیرے سونے کی قیمت ولایت دے رہا ہے، تو کہا ولایت تو میری ایک انگوٹھی کی قیمت ہے۔ اوپر سے آواز ہے سونے والے کو ہم سکلین کی عبادت دیتے ہیں۔
جب رسول نے کہا کہ خریدار تمہیں ثقلین کی عبادت دیتا ہے تیرے سونے کے عوض میں، تو ادھر سے آواز آئی کہ ثقلین کی عبادت تو میری ایک ضربت کی قیمت ہے۔ جب کافی دیر ہو گئی نا تو سونے والے نے پوچھا یا رسول اللہ خریدنے والا کون ہے؟ خریدنے والا تو اللہ ہے۔ کہا اچھا اللہ ہے، وہ تو اپنا ہے، اس کا تو میرا تو گھر ہی ایک ہے، اس کا تو میرا گھر ہی ایک ہے، اور اپنوں سے کیا تکرار کرنا، اپنوں سے کیا بحث کرنی، اپنوں سے کیا سودے بازی کرنی۔ بس اس طرح آپ اس سے کہو جو اس کی مرضی ہے وہ دے دے۔ بھائی آپس میں دوست آپ سودا کرتے ہیں نا، بعض جگہوں پہ قیمت مقرر کی جاتی ہے، میری چیز اتنے کی ہے اتنی ہی لوں گا، بعض جگہ پہ کہتے ہیں نہیں آپ بھائی صاحب ہیں، جو آپ کی مرضی ہے دے دیں۔ تو علی نے بھی یہ کہا رسول سے، خریدنے والے سے کہیں کہ جو اس کی مرضی ہے وہ دے دے۔ اب سونے والے کے سونے کی قیمت کیا ٹھہری؟ اس کی مرضی، مرضی یزدان۔ اب اس نے مرضی دینا چاہیے، اپنی چیک بک سے ایک چیک ایشو کیا سونے والے کے سونے کی قیمت کا، اور اس کا نمبر ہے 207 سورہ بقرہ۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ ایک نفس ہے کہ جو اپنے نفس کو بیچ کر اللہ کی تمام رضائیں خریدتا ہے۔ واللہ رؤوف بالعباد، اللہ ہی ایسے عباد پر، بندوں پر مہربان ہے۔ من واحد یشری فعل واحد، نفس واحد۔ کیا مطلب کہ خریدنے والا اللہ کی مرضیاں فقط ایک ہے، کوئی دوسرا نہیں۔ تو اب اگر کسی نے رضی اللہ بننا ہے تو وہاں جائے جہاں اللہ کی مرضیاں ہیں۔ جب تک کوئی ان کے دروازے پر نہیں آئے گا وہ رضی اللہ نہیں بن سکتا۔ حیدری، چونکہ دامن وقت میں اتنی زیادہ گنجائش نہیں ہوتی تو مضمون کو ادھورا باز کا تو پڑھنے والے قمر عباس شاہ صاحب تشریف رکھتے ہیں۔ انشاءاللہ آج امیر مسلم کے بیٹوں کے تابوت برآمد ہوں گے، جو آخر میں پڑھیں گے وہ برآمد کروائیں گے۔ ہر شخص میں کوئی نہ کوئی کمال ہوتا ہے۔ جتنے کربلا میں پہنچے تھے نا، مدینہ سے چلے تھے، اور جتنے شہید ہوئے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ، سب میں کمالات تھے، کوئی کمال سے خالی نہیں تھا۔ ہر ایک میں بدرجہ ختم کمالات موجود تھے، لیکن کربلا کی تاریخ میں دو ہستیاں ایسی ملتی ہیں کہ جو بچپن میں ان کو نام ملے تھے نا، وہی ان کا کردار ابھر کر سامنے آیا۔ یہ حبیب امام حسین علیہ السلام کے محبوب بنے تھے، لیکن نام یا علی سرکار نے ان کا بچپن میں ہی حبیب رکھ دیا تھا۔ اور دوسری ہستی کہ جس کا ماں نے نام حر رکھا تھا، حر، لیکن بعد میں اپنے کردار کی تطبیق کی اپنے نام سے، اور یہ امام حسین علیہ السلام کو یہ فرمانا پڑا کربلا کے میدان میں، انت حر فی الدنیا والآخرہ، کہ تو کفار کی غلامی سے بھی دنیا میں آزاد ہو گیا ہے، اور قیامت کے دن تو نار دوزخ کی غلامی سے بھی آزاد ہے۔ تو یہ دونوں، ان دونوں کے نام اپنے کردار سے تطبیق کر گئے تھے۔ دو ایسے کمالات ہیں جن کا ذکر کربلا کی تاریخ میں ملتا ہے۔ دوستو نوجوانوں، 2 محرم کو یہ قافلہ پہنچ گیا کربلا میں۔ 2 کے بعد جب خیمے لگ چکے تھے تو قوم اشقیاء کا آنا شروع ہوا، سیدانیوں کی آوازوں میں گھوڑوں کے ٹاپوں کی آوازیں آنا شروع ہوئیں۔ یا ایک دفعہ جناب زینب سلام اللہ علیہا نے جناب فیضہ سے کہا جاؤ میرے بھائی کو خیمے میں بلا کر لاؤ۔ جناب فیضہ گئیں، مولا کو بلا کر لائیں، سامنے نے بٹھا کے پوچھا بھیا حسین، یہ جو گھوڑے آ رہے ہیں، یہ جو شاہ سوار آ رہے ہیں، یہ کس طرف آ رہے ہیں؟ کیا آپ کی طرف آ رہے ہیں یا دشمن کی طرف؟ تو مولا نے سر جھکا کر کہا یہ سارے کے سارے دشمن ہیں، سارے دشمن کی طرف آ رہے ہیں۔ تو ایک دفعہ آسمان کی طرف منہ اٹھ گیا، پھر کافی دیر خاموش رہ کر زمین کی طرف دیکھتی رہی، حسرت بھری نگاہ سے بھائی کو دیکھ کر پوچھتی ہیں بھیا حسین، کیا اس دنیا میں آپ کا کوئی نہیں ہے جو اس مشکل وقت میں آپ کی مدد کرے؟ امام حسین نے فرمایا اس مشکل گھڑی میں کون مدد کرے گا؟
تو ثانیہ زارہ فرماتی ہیں بھیا حسین نام میں بتاتی ہوں، بلانا آپ کا کام ہے۔ بھیا حسین وہ جو آپ کے ساتھ ہمارے گھر میں بچپن میں کھیلتا تھا نا، جس کا بابا نے نام حبیب رکھا تھا اور آپ کو وہ بھائی کہتا تھا اور مجھے بہن کہتا تھا، خط لکھو نا، اس کو بلا لو۔ بہن نے جو مشورہ دیا، امام نے ایک خط تحریر کیا۔ خط کی تحریر اس طرح تھی: من الحسین ابن فاطمہ الی الرجل الفقی۔ باپ کی جگہ ماں کا نام لکھا، حسین ابن فاطمہ کی طرف سے یہ خط ہے ایک رجل الفقی، مرد فقی کی طرف۔ یہ وہ پہلا کمال ہے جناب جن کو یہ خط لکھ رہے ہیں حبیب ابن مظاہر کا، کہ وہ معمولی شخص نہیں تھے، مرد فقی تھے۔ قاصد کو خط دیا، فرمایا جاؤ کوفہ، لال داڑھی والا ایک بزرگ ملے گا، حبیب نام ہے اس کا، اس کو یہ میرا خط پہنچا دینا۔ قاصد گھوڑے پر سوار ہوا، کوفہ میں پہنچا۔ جس جگہ پہنچا نا، وہاں دکان پر دو ضعیف کھڑے تھے۔ گھوڑے سے اترا، ان سے پوچھا کہ میں نے حبیب سے ملنا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت کوفہ چھاؤنی بن چکا تھا، کوفہ سے فوجوں کی سپلائی ہو رہی تھی کربلا کے لیے۔ یہ حضرت عمر کے دور میں فوج کے لیے چھاؤنی بنائی گئی تھی، تو زمانہ اپنا آشوب تھا، حالات خراب تھے۔ تو جناب حبیب نے کہا ہاں میں جانتا ہوں، آؤ میرے ساتھ، میں آپ کو لے چلتا ہوں، حبیب میرا دوست ہے، اس تک پہنچا دیتا۔ جب آگے چلے نا، گلی کا جو نکڑ مڑے تو حبیب نے ایک دفعہ پیچھے مڑ کر دیکھا، ہمیں کوئی دیکھ تو نہیں رہا۔ جب کوئی نہیں آ رہا تھا نا، تو پوچھا تو کہاں سے آیا، کیا کام ہے حبیب سے؟ تو اس نے کہا کہ میں مولا حسین کا قاصد ہوں، ایک خط لے کر آیا ہوں حبیب کے لیے۔ یہ کہنا تھا، یہ حبیب قاصد کے قدموں میں گر گیا، کہا مجھے معاف کرنا، میں نے تجھے اتنی زحمت دی، آؤ میرے ساتھ، میں آپ کو حبیب کے گھر لے چلوں۔ جب دروازے پر پہنچے نا، تو کہا 2 منٹ کے لیے رکو، میں آتا ہوں۔ اندر گئے، بڑے خوش تھے، اپنی زوجہ سے کہا آج تو ہمارا اقبال نیر ہو گیا، آج تو ہمارے بھاگ جاگ گئے ہیں، آج تو ہمارا مقدر بلند ہو گیا ہے۔ تو زوجہ نے پوچھا کچھ بتاؤ گی بھی یا صرف باتیں ہی کرو گے؟ کہا آج میرے مولا حسین کا قاصد آیا، اس طرح کرو، پہلے وضو کرو، 2 رکعت نماز پڑھو شکرانے کی، میں بھی وضو کر کے آتا ہوں۔ دونوں نے وضو کیا، شکرانے کے نفل ادا کیے۔ تو زوجہ نے کہا اس کو باہر ہی کھڑا رکھو گے یا اندر بھی لاؤ گے؟ عزاداران حسین، جناب حبیب نے ایک سفید چادر فرش پر بچھائی اور جناب حبیب کو اس چادر پر بٹھایا۔ اب حبیب کو وہ خط دیا، درمیان میں پڑھتا تھا، اور اس نے یہ کہا جناب حبیب نے میری کیا مجال، میری کیا جرأت کہ جس کو میرا مولا بند کرے اس کو میں کھولوں، اس کے اپنے ہاتھوں سے کھولو۔ تو قاصد نے وہ خط کھول کر دیا، اپنی آنکھوں سے لگایا، بوسے دیے خط کے۔ اب جو پڑھنا شروع کیا نا، تو فوراً سجدے میں چلے گئے۔ پہلا جملہ تھا یا اخی حبیب، میرے بھائی حبیب۔ اتنا کریم مولا کہ نوکروں کو بھائی کہے۔ عزاداران حسین سجدے سے اٹھ کر جو پڑھنا شروع کیا نا، تو چیخیں نکل گئی ایک جملہ پڑھ کر۔ جملہ کیا تھا؟ من الحسین ابن فاطمہ۔ عربوں کا رواج ہے کہ ابن میں لکھتے ہیں بابا کا نام، لیکن جب انتہائی مصیبت میں گر چکے ہوں نا، تو اس وقت ماں کا نام لکھتے ہیں۔ چیخیں نکل گئی حبیب ابن مظاہر کی، یہ لفظ پڑھ کر ادھر سے پردے سے آواز آئی حبیب یہ چپ کر کے ہی پڑھو گے یا مجھے بھی کچھ سناؤ گے؟ اگلا جو جملہ تھا نا وہ پڑھا تو دونوں کی چیخیں نکل گئی۔ کیا لکھا ہوا تھا نوجوانوں دوستوں کہ حبیب میں تجھے کبھی تکلیف نہ دیتا، میں تیرے علاقے میں آ گیا ہوں، مجبوری یہ بن گئی ہے کہ میرے ساتھ پردیس میں زینب ہے، میرے ساتھ پردیس میں بطول کی بیٹیاں آ گئی ہیں۔ یہ پڑھا، تیاری ہوئی، گھوڑے پہ سوار ہوئے، جب پہنچے نہ کربلا میں، دور سے جو گرد اٹھتی ہوئی دکھائی دی، مولا حسین نے سب کو بلایا، عباس آؤ، علی اکبر آؤ، شہزادہ قاسم آؤ، اونو محمد تم بھی آؤ۔ سب نے آگے بڑھ کر استقبال کیا، سب نے آگے بڑھ کر سلام کیا۔ یا اتنے میں حسین علیہ السلام خیمے کے اندر چلے گئے۔ حبیب ابن مظاہر کنار کے باہر کھڑے ہیں اور بتایا کہ بہن زینب جس کو خط لکھوایا تھا نا وہ حبیب آ گیا ہے۔ اب پردے کے اندر بطول کی بیٹی
اور بھائی حبیب ابن مظاہر آ کر کہتی ہیں حبیب بھائی میرا سلام ہو، میرا سلام ہو حبیب۔ یہ کہنا تھا یا حبیب کی چیخیں نکل گئی، علی و بطول کی بیٹی اتنی غریب ہو گئی ہو، غلام کو سلام کہتی ہو، غلام کو سلام کہتی۔ عزاداران حسین جب عصر عاشور کی خیمے جل گئے تھے، سامان لوٹا جا چکا تھا، ایک طرف جلے ہوئے خیمے، ایک طرف مقتل میں پڑے ہوئے لاشیں، تو اس وقت ثانیہ زہرا نے نہ عباس کو آواز دی، نہ علی اکبر کو آواز دی، نہ شہزادے آنو محمد کو آواز دی، نہ بھتیجے قاسم کو آواز دی تو حسرت بھری آواز دی مقتل کی طرف منہ کر کے، بھائی حبیب آؤ دیکھو ہمارے اوپر کیا گزر رہی ہے، بھائی حبیب آؤ ہمارے اوپر کیا گزر رہی ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ چند دعائیں میرے سے میرا گائی گئی ہیں۔ شیخ ساجد صاحب جو ہمارے اس امام بارگاہ میں ساتھ بڑا تعاون کیا ہے تعمیر میں، گریز والے شیخ ساجد صاحب جو رضا الہی سے وفات پا گئے تھے، مولا پنجتن پاک ان کے درجات بلند فرمائے اور شیخ صاحب کو جنت فردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ سید صفدر شاہ صاحب وہ بھی ہمارے ساتھ شروع سے ہی بانیان میں سے تھے، مولا پنجتن پاک ان کی بھی مغفرت فرمائے، امجد صاحب کو صدر نصری عطا فرمائے اور چودھری شازی صاحب کو اولاد نرینہ عطا فرمائے، سید اسد شاہ صاحب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور جتنے بھی مومن یہاں بیٹھے ہیں جو بھی دلی حاجت رکھتے ہیں مولا پنجتن پاک قبول فرمائے۔ اب آپ کے سامنے ذاکر اہل بیت سید قمر عباس ڈنگا ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں گے۔ آج آخر میں امیر مسلم کے بیٹوں کی شہادت ہوگی اور تابوت برآمد ہوں گے۔ اب آپ کے سامنے ذاکر اہل بیت سید قمر عباس ڈنگا